اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد بحق سيدتنا خديجة ارزقنا حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام وجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك. اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك عائلا فأغنى صدق الله العلي العظيم. مجلس اعضاء کی قبولیت کے لیے اس مجلس اعضاء کے ساتھ ساتھ زندگی کی ابتدا سے اس لمحے تک جو نیک عمل بھی ہم نے خدا کے لطف و کرم سے انجام دیا ہے ان تمام نیک اعمال کی قبولیت کے لیے بے حق عظمت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اسی طرح کی نیک توفیقات خدا کے گھر اور اہل بیت کے در سے متصل اور متصل رہنے کی ہماری زندگی میں آخری سانس تک ہمارے بچوں میں ہمارے نسلوں میں یہ توفیقات قیامت تک باقی رہنے کے لیے زمانے کی گمراہی اور انحرافات سے ہم سب کی حفاظت کے لیے ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی عظمتوں کے سائے 10 دن کی ہماری ناقابل عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے بچے ہوئے ماہ مبارک رمضان کے ایام میں پہلے سے بہتر اس کی بارگاہ میں عبادت اور اطاعت انجام دینے کی توفیق ہم سب کو نصیب ہونے کے لیے جتنے مومنین حاضر ہیں سب کی شرعی مرادوں کے پورا ہونے کے لیے دنیا کے تمام بندگان خدا کی حاجتوں کے پورا ہونے سارے مظلوموں کے دل کی ایک ہی آواز ہے کہ امام عادل جلد اس دنیا میں آئیں اور دنیا سے ظلم کا خاتمہ کریں. تو امام زمانہ کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد. انشاءاللہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی عظمتوں کے سائے جو ایمان جو معرفت جو دین فہمی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں تھی اس کے چند قطرے ہم سب کو نصیب ہونے کے لیے اور ایمان کے ساتھ جینے اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی سعادت ہم سب کو نصیب ہونے کے لیے صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. جس عظیم شخصیت اور پاک بی بی کی یاد میں یہ مجلس اعضاء کا انعقاد ہے یہ وہ بی بی ہے جس کو اگر بندہ غور کرے تو یہ کہہ سکتا ہے توحید کی عارفہ نبوت اور رسالت کی حامیہ امامت کی مومنہ اسلام کی ناصرہ قریش کی سیدہ عرب کی ملیکہ دور جاہلیت میں طاہرہ تاریخ انسانیت کی بے نظیر فاضلہ صداقت و امانت کی عاشقہ سیدۃ النساء العالمین کی والدہ رحمت للعالمین کی زوجہ 11 اماموں کی جدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. یہ وہ عظیم بی بی ہے جس کو سلام دنیا والے نہیں آسمان والے دیا کرتے تھے. نبی فرماتے ہیں جب بھی میں خدا کی بارگاہ میں معراج پہنچا
واپسی میں یہ پیغام ضرور خدا کا مجھے ملتا تھا کہ اے رسول جب زمین پر جانا تو اللہ کا سلام خدیجہ کو پہنچاؤ. یہ بلند مقام اور مرتبے کو پہنچی ہوئی بیوی ہے. انشاءاللہ جو آیت کریمہ ہم نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی سورہ والضحیٰ کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. اے رسول کار رسالت کے لیے ہم نے آپ کو خالی ہاتھ پایا تو ہم نے آپ کے ہاتھوں کو مال دنیا سے بھر دیا. تو یہاں تفسیر میں لکھا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مال عطا کر کے غنی کر دیا. تو یہ بیوی جس کی دولت اور نبوت کے کام آئی ہے. ایک زاویے پر آج اس بیوی کی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں روشنی ڈالنے کا ارادہ ہے. وہ یہ ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا جو آج مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو شرف ہے، جو عزت ہے، جو کرامت ہے، جو شوکت ہے، جو شان ہے، جو درجہ ہے، جو رتبہ ہے، جو مرتبہ ہے، اس کی جو عروج ہے وہ سب کے سامنے ہے. آج کے دور میں یہ سارے مقامات جو معراج اور جو عروج انہوں نے پایا ہے وہ سب کے سامنے ہے. جس کے سامنے نہیں ہے وہ زمانے کے پیچھے. کوئی جناب خدیجہ کی عظمت کے اس عروج کو نہ دیکھے تو وہ زمانے سے پیچھے ہے بندہ. سوال یہ ہے، یہ ماہ مبارک رمضان بھی ہے، جناب خدیجہ سے ایک نکتہ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ بات لے کر ہم جائیں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نبی کے گھر آ کر خدیجہ بنی یا نبی کے گھر آنے سے پہلے خدیجہ تھیں پہچانی گئی. سوال غور کریں. جناب خدیجہ کی شخصیت نبی کے گھر آ کر بنی ہے یا نکھار آیا ہے؟ آپ کی شخصیت تعمیر ہوئی ہے یا آپ کی شخصیت تشہیر ہوئی ہے؟ بہت بنیادی سوال ہے. اگر ہم کہیں کہ شخصیت بنی ہے یا یوں کہیں کہ شخصیت تیار ہوئی ہے یا شخصیت سے پردہ اٹھایا گیا ہے. اگر شخصیت بننے کی بات ہم کریں وقت زیادہ لگے گا. اگر پردہ اٹھنے کی بات کریں شخصیت سے پردہ اٹھا ہے تو شخصیت سے پردہ اٹھنا لمحوں کا کام ہے. ٹھیک ہے. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں گے بات بہتر سمجھنے کے لیے. ایک کمپنی کار بنانے والی اپنی ماڈرن کار اس نے تیار کیا. جب لانچ کرنے کی نوبت آتی ہے میڈیا والوں کو بلائے گی، اپنے بزنس فیلڈ کے لوگوں کو بلائے گی، کسٹمروں کو تھوڑے سے دعوت دے گی. ایک پلیٹ فارم میں اس پروڈکٹ پہ ایک پردہ ڈالا جائے گا. جب وہ پردہ پڑا ہوا ہے تو ایک پروگرام میں، ایک جلسے میں اس پردے کو کیا کیا جاتا ہے؟ اٹھایا جاتا ہے. جب پردے کو اٹھایا جا رہا ہے تو گاڑی تیار ہے، بس اس سے پردے کو کیا کیا جا رہا ہے؟ ہٹایا جا رہا ہے. لوگوں کے سامنے پہچانوایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہم نے تیار کیا ہے پروڈکٹ یہ ہے کیا، جو ہم نے تیار کیا ہے وہ ہے کیا. تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت نبی کے گھر آ کر بنی ہے یا آپ کی شخصیت سے پردہ اٹھایا گیا ہے؟ عزیزان محترم، جتنا بڑا پروڈکٹ بنے گا اس کا پردہ اٹھانے کے لیے اتنی مشہور اور بڑی شخصیت کو بلایا جائے گا. ناقص سے وہ پردہ اٹھایا نہیں جاتا. وہ اوپن سرمنی کے لیے، اس پروگرام کے لیے بڑی شخصیت کو بلایا جاتا ہے. آپ یہاں سے ایک رخ لے کر جائیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وہ کیا عظیم شخصیت تھی جس کا پردہ اٹھانے کے لیے نبی اللہ کے سید المرسلین کا انتخاب. اس بیوی کو آپ پہچان کرو. ٹھیک ہے. دو تین مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے انشاءاللہ. ابھی جواب آپ کے خدمت میں ہم نے عرض نہیں کیا ہے کہ شخصیت بنی ہے یا شخصیت سے پردہ اٹھا ہے. حضرت یوسف، حضرت موسیٰ اور خضر پیغمبر کا واقعہ آپ حضرات جانتے ہیں.
حضرت موسیٰ جس علاقے میں زندگی کر رہے تھے وہاں کے لوگوں کو خضر کے وجود کی خبر ہی نہیں، تو خضر تھے، خضر کی شخصیت پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اللہ نے موسیٰ پیغمبر کو حکم دیا، موسیٰ آپ جائیں بندہ خدا سے ملاقات کے لیے، ان کے علم اور حکمت سے کوئی چیز حاصل کریں۔ جب حضرت موسیٰ گئے ہیں اور وہ واقعہ جو پیش آیا ہے، حضرت خضر کی شخصیت تھی، موسیٰ کے پہنچنے سے شخصیت سے پردہ اٹھایا گیا۔ ٹھیک، تو یہ چیز کہ حضرت موسیٰ کی شخصیت تھی، پردہ حضرت خضر کی جو ہے شخصیت سے پردہ حضرت موسیٰ کے ذریعے سے ہٹایا گیا۔ تو شخصیت کون پہچان سکتا ہے، شخصیت سے پردہ کون اٹھا سکتا ہے، شخصیت کی پہچان کون کروا سکتا ہے؟ جس بندے کی زندگی میں شخصیت ہو وہ شخصیت پہچان سکتا ہے، جس کے پاس شخصیت نہ ہو وہ شخصیت کو نہ پہچان سکتا ہے نہ پہچانوا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی مجلسوں میں یہ بات عرض کیا کرتے ہیں اکثر جشن میں یا مجلس میں کہ نبی کریم کے گھر دوسرے بھی ازواج آئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان میں اور جناب خدیجہ میں فرق کیا تھا؟ اس کے لیے چھوٹی مثال، ہم کبھی راستہ چل رہے ہو، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بندے کو قلم چاہیے، گھر سے ارادہ لے کر گیا کہ مجھے قلم خریدنا ہے، اپنے پسند کا قلم خریدنا ہے، دکان جائے گا، 5-6 قلم میں سے اپنے پسند کا قلم انتخاب کرے گا، اپنی جیب میں رکھے گا، جب ضرورت پڑے اس قلم سے لکھے گا۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی انسان راستہ چل رہا ہے، دیکھا کہ ایک فقیر ہے جو سڑک پہ بیٹھ کر کوئی قلم بیچ رہا ہے، اس کا مقصد قلم بیچنا نہیں ہے، اس کا مقصد اس قلم کے ذریعے سے لوگوں سے مدد لینا ہے۔ بندے کا دل رحم کھا گیا، رحم آ گیا دل پہ، کہا کہ بیچارے کا فائدہ ہو جائے گا، ایک چھوٹا سا پیسہ دے کے قلم جیب میں رکھ لیا۔ ابھی جو قلم لے گا کہیں ڈکی میں کہیں ڈال کر چھوڑ دے گا، اس کو دیکھنا بھی نہیں، اس لیے کہ یہ قلم اپنے استعمال کے ارادے سے نہیں لیا تھا، یہ بلکہ سامنے والے پر رحم کرتے ہوئے وہ قلم خریدا تھا۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو پیچھے لگ جاتے ہیں، بھائی لے لیں، اتنا آپ کے ساتھ وہ تنگ کریں گے آپ کو کہ آپ مجبور ہو کے کیا کریں گے، لے لیں گے۔ اس سے قلم لیا آپ نے ڈکی میں کہیں پر پھینک کے چھوڑ دیے، اس لیے کہ یہ لینا مقصد نہیں تھا، اس کی زبردستی کی وجہ سے ہم نے اس قلم کو لے لیا ہے۔ وہ قلم جو ہمارے جیب میں ہے اور ہم لکھ رہے ہیں بار بار، وہ ہماری پسند اور چاہت، وہ ارادے کا قلم ہے۔ باقی کے جو ہیں یا تو رحم میں لیا گیا ہے یا تو زبردستی لائے گئے ہیں۔ جناب رسول اللہ کی زوجات میں یہی فرق ہے، خدیجہ رسول کی پسند تھی، دوسرے جو ہے یا تو رحم میں بلایا گیا یا زبردستی تھوپا گیا۔ یا تو زبردستی تھوپا گیا، پسند کی نشانی کیا ہے؟ جہاں وہ قلم جو زبردستی تھوپے گئے سامنے بھی ہو تو انسان اس کو ڈھونڈے گا جو اس کی پسند تھی۔ نبی جناب خدیجہ کے بعد بار بار آ کے کہتے تھے خدیجہ جیسی کہاں ہے، این مثل خدیجہ، خدیجہ کی شخصیت جو نبی کی پہچان رکھتی ہو، جو نبوت کی پہچان رکھتی ہو، وہ کہاں ہے؟ شخصیت وہی پہچان سکتا ہے جس کے پاس شخصیت ہو۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں، تاریخی مثال، حضرت یوسف کا واقعہ آپ حضرات سب جانتے ہیں۔ جب یوسف پیغمبر کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، ایک قافلے نے کنویں سے نکالا، لے جا کے بازار مصر میں بیچنے کے لیے رکھ دیا۔ جیسے ہی بازار مصر میں بیچنے کے لیے جناب یوسف کو پیش کیا گیا، مصر کا بادشاہ آیا۔ قرآن پاک کی آیت ہے، مصر کے بادشاہ نے یوسف کا چہرہ دیکھ کر فوراً اپنی زوجہ سے کہا اس کو خرید لیتے ہیں، اس کے چہرے میں بادشاہ کی جھلک ہے۔ دیکھیں بادشاہ تھا تو بادشاہ کو پہچان، جو لا رہے تھے کچھ دن تک، یہ جو بادشاہ نے نگاہ دیکھی یوسف کو لمحوں کی تھی،
گنٹھوں کی نہیں تھی، صرف چہرہ دیکھا، چہرے کے آثار سے سمجھ گیا کہ اس کے اندر وہ بڑپن کی نشانیاں، وہ بادشاہت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ بادشاہ نے پہچانا، خریدنے کی بات کر دی۔ اب جو لوگ کنویں سے لے کر مصر تک لائے تھے انہوں نے پہچانا نہیں۔ اگر ان کو یہ احساس ہو جاتا کہ یوسف کے اندر بادشاہ بننے کی قابلیت ہے، کیوں انہوں نے نہیں پہچانا؟ اس لیے کہ جو لا رہے تھے وہ مزدور تھے۔ مزدور کبھی بادشاہ کو پہچان نہیں سکتا، یہ اس لیے کہ ان کے اندر وہ بادشاہت کو پہچاننے کی طاقت اور صلاحیت تھی نہیں، انہوں نے پہچانا نہیں۔ جیسے یوسف کو بادشاہ نے دیکھا فوراً پہچان لیا کہ اس کے اندر وہ بادشاہ ہونے کی جھلک موجود ہے، ٹھیک۔ اب جو قافلے والے لا رہے تھے انہوں نے سوچا چہرے سے تو خوبصورت ہے، ہمارے جیسا ہی چھوٹا موٹا کوئی آگے پیچھے کا مزدور ہوگا، یہ سوچ کر ساتھ لے کر انہیں مارکیٹ میں بیچنے کے لیے رکھا۔ اگر یوسف کے اندر مزدوری کی نشانیاں ہوتی بادشاہ نہ خریدتا، بادشاہ کو وہ بادشاہت کی جھلک چاہیے تھی۔ تو یہاں پر جو قافلے والے لاتے لاتے راستے میں سوچ رہے تھے یہ ہم جیسا ہی آگے پیچھے کا ایک مزدور ہے، یہ یوسف کی شخصیت میں کمی تھی یا ان کی عقلوں میں کمی تھی؟ کیا ہے جواب آپ کا؟ مسئلہ کہاں تھا؟ ان کی سمجھ میں مشکل تھی یا یوسف کی شخصیت میں کمی تھی؟ یوسف کی شخصیت تو اپنی جگہ موجود تھی، ان کے عقلوں میں، ان کے فکروں میں، ان کے خیالوں میں وہ نقص اور عیب تھا جو یوسف کو نہیں پہچان سکے۔ اس واقعے سے یہ بھی ایک آپ نقطہ لے کر لے لیں کہ جو انسان کسی بڑی شخصیت کو اپنے جیسا کہتا ہے اس کے عقل کم ہونے کا ثبوت دے رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ میری عقل کم ہے، میں انہیں سے سمجھ پا رہا ہوں۔ اگر سمجھ ہوتی تو وہ بات نہ کرتا، ٹھیک۔ تو بادشاہ مصر نے خرید لیا، ٹھیک ہے۔ تو جو بندہ جیسا ہوتا ہے وہ نگاہ سے دیکھتا ہے، کبھی کم عقل میں وہ بلندیوں کی پہچان نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ ایک پاگل ہاسپٹل میں ایک علاقے کا منسٹر وزٹ کرنے کے لیے پہنچا، تو انہوں نے کیٹیگری بنائی ہوئی تھی، جو زیادہ پاگل تھے ان کو صرف شیشے سے بتایا کہ دیکھیں بھئی یہ پیشنٹس ہیں ہمارے، جو تھوڑا سا درمیانی پاگل تھے ان کے کمرے میں لے جا کے، دور سے نہیں کمرے میں لے جا کے بتا، لیکن جن کی دیوانگی تھوڑی کم تھی ان کے قریب لے جا کر ملاقات کروائے منسٹر صاحب۔ تو یہ ایک پاگل سے جا کے مل کے کہنے لگے آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ کہا کون ہے؟ کہا میں اس علاقے کا منسٹر ہوں۔ تو اس نے کہا جب ہم بھی یہاں پر آگے ایڈمیشن لیے تھے یہی کہہ رہے تھے، ہمارا بھی ایڈمیشن کروایا گیا تھا تو ہم بھی منسٹر ہی بن کے آئے تھے یہاں پہ۔ تو بندہ جیسا ہوتا ہے آگے والے کو، جس کے پاس شخصیت ہو وہ شخصیت پہچانے گا، جس کے پاس شخصیت نہ ہو وہ پہچان ہی نہیں سکے گا۔ اگر نبی کو کوئی اپنے جیسا کہہ رہا تھا مطلب مسئلہ یہاں پر تھا کہ ان کے پاس وہ درک نہیں تھی کہ پہچانے۔ تو یہاں سے یہ بات ہمیں پتہ چل گئی کہ شخصیت کو پہچانتی ہے۔ خدا ہماری جان قربان جناب خدیجہ الکبریٰ کی عظمت پر، یہ وہ بیوی ہے جس بیوی کی شخصیت کو سید المرسلین نے پہچانا۔ اب یہاں سے جو سوال تھا اس سوال کا جواب اور مختصر کچھ نکات آپ کی خدمت میں جلدی سے، اور ہفتے مسائل۔ اگر انسان کے اندر شخصیت ہو تو مسئلہ نہیں ہے، اگر انسان کے اندر شخصیت ہو تو جو شخصیت شناس ہے وہ اس کو اپنی طرف بلا لے گا یا خود اس کی طرف آ جائے گا۔ جناب خدیجہ اور جناب ام البنین کے رشتے میں فرق کیا ہے؟ جناب خدیجہ کا رشتہ ایسا تھا، جناب خدیجہ نے ایک بندے کے ذریعے سے نبی کے گھر اپنا پیغام پہنچایا، لیکن جناب ام البنین کے لیے امیر المومنین نے عقیل کے ذریعے سے پیغام پہنچایا۔ تو اگر قابلیت اندر موجود ہو، درخواست بھی بھیجی جائے تو قبول ہو جائے گی، گھر بیٹھے رہو تو بلانے آ جائے گی۔
عادت نہ ہو تو نہ درخواست قبول کی جائے گی نہ ڈھونڈنے کے لیے آیا جائے گا. عزیزان محترم، جناب خدیجہ ہم لوگوں کو آج کا یہ پیغام دے رہی ہے، اے میری مجلس میں آنے والوں، تم شخصیت اپنی بڑھا لو، اپنے وقت کا امام تمہیں خود ڈھونڈ لے. تمہیں امام کی تلاش میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، تم شخصیت بڑھا لو اپنی. بات آ گئی ہے. بات آ گئی ہے تو یہ واقعہ جلدی سے سن لیں کہ نجف میں شاید واقعہ ہے. ایک بندہ خدا جو بڑا پابند صوم و صلات تھا، اس نے یہ کہیں پڑھا کہ 40 ہفتے امام کی دیدار کی نیت سے اعمال انجام دینے سے امام کا دیدار نصیب ہوتا ہے. بڑا مخلص، بڑا نیک، بڑا صوم و صلات کا پابند بندہ 40 ہفتے جب اعمال انجام دینا شروع کیا، اس نے اعمال شروع کیے، وہ 40واں ہفتہ تھا، دیکھا کہ ابھی دیدار نصیب نہیں ہوا. اس نے کہا کہیں میرے اعمال میں کمی تو نہیں رہ گئی، یہ آخری ہفتہ ہے، اگر یہ آخری ہفتہ گزر جائے تو پھر امام کا دیدار تو مجھے نہیں ہوگا. ڈرتے ڈرتے اعمال انجام دینا شروع کیا تو پیچھے سے آواز آئی، اے ہمارے دیدار کے لیے اعمال انجام دینے والے، کل نجف کی فلاں گلی میں فلاں دکان میں اتنے بجے تیرے سے ملاقات کا وعدہ. بندہ خدا کا شکر بجا لایا کہ وعدہ ملاقات کا مل گیا. پہنچا، گھبراتا سہمتا دروازے پہ پہنچا تو دیکھا کہ ایک تالا صحیح کرنے والے کی دکان ہے، تالا ریپیئر کرنے والے کی دکان. کھڑا ہو گیا، جا کے بتایا ہے نہیں. اتنے میں کسٹمر آنے شروع ہوئے اس کے. ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا کہ بھائی یہ میرا تالا ہے، یہ تالا صحیح کرنا ہے مجھے. کہا کہ ٹھیک ہے، آپ 2 دن بعد آ کے لے جائیں. اس میں نہیں، مجھے آج ہی چاہیے. کہا کہ پھر آپ دوسرے کسی تالا ریپیئر کرنے والے کے پاس چلے جائیں، میرے پاس نہیں، اس لیے کہ اگر میں آپ کے کام کو آگے رکھ دوں گا تو جن لوگوں کو میں نے وعدہ دیا ان کے کام پیچھے رہنے پڑیں گے. میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، آپ مہربانی کریں یہ دوسرے دکان میں لے کے جائیں. تو اس نے کہا کہ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ تالا امام زمانہ نے بھیجا ہے تب بھی آپ ابھی ریپیئر کر کے نہیں دیں گے؟ دکان والے نے مسکرا کر کہا کہ میرا مولا کبھی وعدہ خلافی کا حکم دیتا ہی نہیں، کبھی میرا مولا وعدہ خلافی کرنے کا حکم نہیں دے رہا. یہ کہنے کے بعد اس نے اپنا تالا لیا. جاتے جاتے جو بندہ دیدار کے انتظار میں کھڑا ہوا تھا اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، تم اس طرح بن جاؤ ہم خود آ جائیں گے. تم اس تالا صحیح کرنے والے جیسا اپنا کردار اپنا لو، تمہارے سامنے دیدار کروانے کے لیے ہم خود آ جائیں گے. یعنی امام بتا رہے تھے میں ہی تھا جو یہاں آیا ہوا تھا. تم وعدے کے وفادار بن جاؤ، امانت کے پکے بن جاؤ، تمہارا دیدار ہم کریں گے. تو عزیزان محترم، اگر ہم امام کا دیدار چاہتے ہیں، جناب خدیجہ نے بتایا کہ تم قابلیت اپنی بڑھا لو، نبی خود ڈھونڈ لیں گے، امام خود ڈھونڈ لیں گے، تمہاری درخواست قبول کر لیں گے. یہ بات عرض کرنے کے بعد اب ہم امام حسین علیہ السلام کا ماتم کرنے والے اپنے آپ کو، امام حسین علیہ السلام کے عزادار اپنے آپ کو، یہ بڑا افتخار بھی ہے ہمارا. حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے جس نے ایک نگاہ سے جب قابلیت دیکھی، ایک نگاہ سے وہب کو لے لیا، ایک صدا سے زہیر کو لے لیا، ایک خط سے حبیب کو لے لیا، ایک کرم اور عطا سے غل کو لے لیا. حسین پیغام دے رہے ہیں تم قابل تو بن جاؤ، لینے کے لیے میں تیار ہوں. تم قابلیت تو اپنے اندر ایجاد کرو، اگر قابلیت تمہارے اندر آ جائے تو میں تمہارا انتخاب کرنے کے لیے صرف جھلک آ جائے حسین کی کافی. تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا شخصیت آپ کی پہلے ہی سے بنی ہوئی تھی. دیکھیں جناب خدیجہ جس ماحول میں زندگی کر رہی تھی دور جاہلیت تھا، اسلام ابھی شروع نہیں ہوا تھا. نبی سے شادی کے 10 سال بعد نبوت کا اعلان ہوا ہے. ایسا نہیں کوئی کہے کہ نبوت کا اعلان ہونے کے بعد کون بندہ شادی کرنا نہیں چاہتا. جناب خدیجہ جب نبی سے رشتے میں آئی ہیں، نبی نہیں تھے، اعلان نبوت نہیں ہوا تھا.
اعلان نبوت ایک عرصے کے بعد ہوا ہے. تو یہ بات ہم اکثر کہا کرتے ہیں، کسی عزت دار گھرانے میں رشتہ آ جانا یا کسی عزت دار گھرانے میں ولادت کا پا جانا کمال نہیں ہے، اس گھر کی عزت کو بچانا کمال ہے. نبی کے گھر کو آ جانا زوجہ بن کے کمال نہیں ہے، زوجہ بن کے زندگی کرے اور نبی پر انگلی آنے نہ دے، یہ کمال ہے، یہ عظمت ہے. تو جناب خدیجہ دور جاہلیت میں آپ کو کیا لقب دیا گیا تھا؟ طاہرہ. جاہلیت کے لوگ جہاں نبی کو امین اور صادق کہتے تھے، وہی لوگ جناب خدیجہ کو طاہرہ کہتے تھے. طاہرہ یعنی اپنے پردے کی حفاظت کرنے والی خاتون. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ خواتین کے لیے پیغام دے رہی ہیں، جاہلیت میں جو اپنا پردہ بچائے اس کو نبی اپنے گھر بلاتے ہیں. جو اسلامی ماحول میں رہ کے پردہ نہ بچا سکے، اسلامی ملک میں رہ کر پردہ نہ بچا سکے، اور ہم کہیں گے بھئی ہم کچھ بن رہے ہیں دینی راستے میں، نہیں. جناب خدیجہ نے پیغام دیا ہے، میں جاہلیت کے دور میں میں نے اپنا پردہ بچایا ہے اور جاہلیت والوں سے میں نے طاہرہ کا لقب لیا. ابھی کوئی اسلامی ملک جیسے یہاں کا ملک ہے جہاں اسلامی جو ہے قوانین جاری ہیں، ایسے ملک میں رہ کر بھی پردے کی ہم جو ہے خیال نہ کریں تو یہ بہت بڑا نقص ہے ہمارے لیے، بہت بڑی کمی ہے. تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا عظیم شرف یہ تھا کہ آپ ولایت و امامت و توحید و رسالت کی عارفہ تھی. ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں ایک صرف ہمیں اتنا بتا دیں، تشریف لا رہے ہیں، ایک صلوات پڑھتے محمد والے. ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں ایک دعا اللہ کی توفیق سے اس سال ہم نے ہر دن کی دعا کا مختصر ایک کلپ بنا کے وائرل کر رہے ہیں، شاید آپ تک پہنچی ہو، اگر نہیں پہنچی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کی جو دعا ہے اس میں ہم نے اللہ سے مانگ کیا رہی ہے، اللہ سے ہم مانگ کیا رہے ہیں. تو جو دعائیں تیار کر رہے تھے ہم، ان میں سے ایک دعا یہ ہے کہ امام نے فرمایا ہے کہ خدایا جیسی زندگی میں ماہ مبارک رمضان میں انجام دے رہا ہوں ویسی ہی زندگی سال کے 11 مہینوں میں بھی کرنے کی توفیق دے. دعا کیا ہے بتائیں؟ امام کی دعا ہے. امام فرما رہے ہیں خدایا جیسی زندگی تیرے بندے ماہ مبارک رمضان میں انجام دے رہے ہیں ویسی ہی زندگی سال کے 11 باقی مہینوں میں بھی انجام دینے کی توفیق عطا فرما. یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب بندہ دین کو سمجھ کے قبول کرے. دین کو سمجھ کے اپنانے والا، اس کے لیے ماہ رمضان اور ماہ رمضان کے باہر کوئی فرق نہیں رہے گا. جو دین کو نہ سمجھے، جناب خدیجہ اس وقت بھی جناب خدیجہ تھیں جب کہ آپ کے پاس دنیا کی دولت تھی، اس وقت بھی آپ جناب خدیجہ تھیں جس وقت آخری وصیت آپ فرما رہی تھی اپنی بیٹی سے، 5 سال کی بیٹی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سے آپ نے وصیت کی، بیٹی فاطمہ میں آپ کے بابا سے ایک درخواست میرے دل میں رکھتی ہوں، اور جو ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں بتاؤں نبی سے. چھوٹی کمسن فاطمہ نے اپنی ماں سے کہا ماں آپ کیا درخواست بابا کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں ملکۃ العرب کی وصیت کیا ہو رہی ہے. بیٹی فاطمہ اپنے بابا سے کہیں کہ میرے پاس کفن کے لیے کچھ نہیں ہے اور اپنی ابا کا کفن مجھے دے دیں. بیٹی نبی کی خدمت میں پہنچی. اس وقت جب ملکہ عرب تھی، اس وقت جو ایمان اور عقیدہ جناب خدیجہ کا تھا، جس وقت کچھ نہیں تھا، کفن تک کے لیے کچھ نہیں ہے، اس وقت بھی جناب خدیجہ کا ایمان اور عقیدہ وہی ہے. یہ عرفان کی منزل ہے، جہاں عرفان نہ ہو ڈگمگا جائے گا انسان. نبی کی خدمت میں بیٹی پہنچی. ایک بیٹی اپنی ماں کے کفن کی درخواست لے کے پہنچی ہے. اللہ اکبر. یہ جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نبی کی خدمت میں پہنچے کفن کی درخواست لے کے، اس طرح کا زبان حال بتایا جاتا ہے. جناب سکینہ کے دل کا یہ حال تھا. جناب سکینہ کے سامنے کوئی بھی شام کا آدمی آتا تو جناب سکینہ یہی فرماتی تھی کہ اے شام والو، سکینہ کے لیے ایک کفن. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ
بچی ایران سے زیارت کے لیے شام جا رہی تھی، اور آپ حضرات شاید ان دنوں میں جانتے ہیں شام کے حالات بڑے خراب ہیں، دن میں ہزار جنازے سڑکوں پہ ڈالے جا رہے ہیں، وہ بھی اکثر بی بی زینب کے عاشقوں کے، بی بی زینب کے چاہنے والوں کے۔ اب دعا کریں، بی بی زینب کا ذکر آ گیا، پتہ نہیں ہم یہ ذکر نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن بی بی نے چاہا ہے کہ بی بی خدیجہ کی مجلس میں یہ ذکر بھی ہو جائے، شام کے لیے، دنیا کے امن کے لیے، افطار کے وقت اور سحری کے وقت اللہ کی بارگاہ سے دعا طلب کریں۔ ایران سے ایک بچی جا رہی تھی زیارتوں کے لیے، ماں سے اس نے کہا کہ اماں جان مجھے کچھ پیسہ دے دیں، میں زیارت کے لیے جا رہی ہوں، میں اپنی تیاری کرنا چاہتی ہوں۔ ماں نے بچی کو پیسہ دے دیا، بچی دکان پر گئی، دکان سے ایک سفید کپڑا خرید کر لے کر آئی اور اپنے بیگ میں پیک کر رہی تھی۔ ماں نے کہا کہ بیٹا تم نے تیاری کر لی؟ کہا ہاں ماں۔ بتاؤ کیا کیا رکھا تم نے؟ جب بچی نے اپنا بیگ کھولا تو ماں نے دیکھا کہ سارے اپنے ضروریات کے ساتھ ساتھ ایک سفید کپڑا بھی بچی نے رکھا ہوا ہے۔ تو بچی سے ماں نے پوچھا کہ بیٹی یہ سفید کپڑا کس کے لیے ہے؟ کہا اماں ہم زیارت کے لیے شام جا رہے ہیں نا۔ کہا ہاں بیٹی۔ کہا میں نے مجلسوں میں مولانا حضرات سے، ذاکرین سے سنا کہ جس بیوی کی زیارت کے لیے ہم جا رہے ہیں اس کو کفن نہیں دیا گیا، میں تحفے میں کفن دینا چاہتی ہوں۔ یہ بی بی جو کفن کا سوال نبی کی خدمت میں پہنچی، جیسے ہی نبی کے سامنے بیٹی نے بتایا بابا اماں نے کہا ہے کہ کفن آپ کی ردا کا دے دیں تاکہ میری ماں کے لیے کفن نہیں ہے، جیسے یہ جملہ سنا نبی کریم نے، نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اے خدیجہ تو نے کتنی قربانیاں پیش کر دی دین کے لیے، اسلام کے لیے۔ ابھی نبی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے تھے، جبرائیل زمین پر آئے، ہاتھ میں تحفہ لیے ہوئے تھے۔ یا رسول اللہ خدا سلام پہنچا رہا ہے، یہ کفن ہے جو جنت سے آیا ہوا ہے۔ نبی نے اپنے ہاتھ میں لیا، جبرائیل مجھے بتا تو صحیح یہ کیسے، اس کی وضاحت کیا ہے؟ جبرائیل نے ایک کفن ہاتھ میں دیا، کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے جناب خدیجہ کا کفن ہے۔ ایک دوسرا کفن دیا، کہا کہ یہ آپ کا کفن، یہ علی کا کفن، یہ زہرا کا کفن، یہ حسن کا کفن، اور خاموش ہو گئے۔ جناب سیدہ سامنے کھڑی ہوئی تھی، بابا سب کے کفن تو ہو گئے، میرے حسین کا کفن؟ جبرائیل نے کہا فاطمہ یہ حسین کی غربت ہوگی، کربلا کی ریت حسین کا کفن۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔